کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ موٹر وے کے واقعے پر یہ شعر بالکل ایسے فٹ آتا ہے جیسے کہ کسی موقع کے لیے لکھا ہو گیا اور یہی وہ موقع ہے۔ اس سارے حادثے میں اگر آپ تجزیہ کریں تو چند چیزیں جو آپ کو بہت نمایاں نظر آتی ہیں وہ ہے پولیس کیا کر رہی تھی، پولیس کا کردار کیا ہے، اور دوسرا ہمیں سب سے بڑا جو ایک صدمہ پہنچتا ہے اس سارے واقعے میں وہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، وہ تمام اس سارے واقعے کو اس طرح گلیمرائز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیو پہ ویڈیو پھینک رہے ہیں جیسے اس معاملے کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے زیادہ پیسے کمائے جا سکیں اور زیادہ سے زیادہ پاپولرٹی، چاہے وہ مبشر لقمان ہو، چاہے عمران ہو، اور چاہے شاہ زیب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ سب اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں بتا رہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پولیس کا معاملہ بہت مشکوک اس سارے کیس میں نظر آتا ہے۔ پولیس کو جو واردات میں کامیابی ملی ہے وہ تو ایک وہ پرانا جو اس کا وہ بلڈ تھا گرا تھا کھڑکی پہ، اس کا بلڈ جو کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے پرانے ٹیسٹ سے میچ کر گیا اور انہوں کو پتہ لگ گیا کہ وہ اپنا جو مجرم ہے وہ عابد ہے۔ تو بعد میں وہ کڑی سے کڑی ملتی گئی، تو پھر وہ انہوں نے وہ جو فون تھے جو اس علاقے میں اس ٹائم یوز ہوئے، اس کے ذریعے وقار نامی مجرم کو پکڑا جس کے سالہ عباس پکڑا گیا اور یہ سارے پکڑے گئے۔ پھر اس کے بعد شفقت پکڑا گیا اور پھر اس نے بتایا کہ یہ وہ بالا مستری ہے وہ تھا اور وہ چلا گیا۔ تو یہ سارے مجرم جتنے بھی ہیں یہ ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ پہلے بھی ایسی قسم کی وارداتوں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے مجرموں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے موجود ہے تو ان کے لیے کوئی ایسا سرویلنس نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اس کام میں کیسے انوالو نہ ہو۔ آپ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جیسے ہی یہ مجرم سزا پایا یا اس کو وہ پکڑا گیا اور یہ وہ کمپرومائز کر کے بھاگ گئے، تو اس کے بعد سے یہ ایک نیا ان کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے جو شفقت نے بیانات دیے کہ عابد، بالا مستری اور یہ شفقت یہ سب مل کے کرائمز کرتے رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان پر کوئی چیکس اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے، پولیس اس قدر پولیٹیسائز کیوں ہو چکی ہے۔ اور اس سارے مرحلے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز بڑی دلچسپ نظر آتی ہے کہ خاتون نے جس بیچاری کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس نے 130 پولیس کو کال کی۔ پولیس کو جب کال کی تو اس نے ریکویسٹ کی کہ اس کو 1000 روپے کا پیٹرول دے دیا جائے لا کے تاکہ وہ جا سکے۔ اب جب حادثہ ہوا اس کے زیورات چھینے، نقدی چینی، اے ٹی ایم چھینا اور اس کے ساتھ وہ یہ زیادتی کا حادثہ ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجرمز کو کس طرح پتہ لگا کہ خاتون نے 1000 کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو وہ جب یہ سب واردات کر رہے تھے تو انہوں نے اس کے ڈیش بورڈ پہ 1000 کا نوٹ رکھ دیا تھا، تو مجرم کو کیا ضرورت تھی کہ کسی جگہ پہ 1000 روپے جو کہ اس عورت نے پرومس کیا تھا کہ اتنے کا پیٹرول لا دے، وہ پیسے ادھر پڑے ہوئے تھے۔ سی سی پی او کا بیان پولیس کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس بھی اس میں پوری طرح انوالوڈ ہے اور خاتون نے اپنی لوکیشن شیئر کی تھی کسی کے ساتھ اور وہ اسی وقت وہ لوگوں کا پہنچنا اور ان کا خاتون پہ زیادتی کرنا اور اس کے ساتھ مار پیٹ، تو یہ سارا ناقابل قبول ہے۔ لیکن اور عوام کا غصہ بجا ہے، عوام کہتی ہے کہ اس کو سرے عام پھانسی دے دے، لیکن کیسے دے دیں؟ پاکستان کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت ڈکیتی اور زیادتی کے مجرم کو سزائے موت دی جا سکے،
اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو عمر قید کی سزا تو دے سکتے ہیں جو کہ 14 سال ہے، لیکن آپ اس کو سزائے موت کیسے دیں گے؟ اس کے کیس کو ہمیں بڑا ریشنلی دیکھنا ہوگا، ہمیں سسٹم کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی قانون بناتے بھی ہیں تو اس قانون کا ایک ڈیٹ ہوگی، جب آپ قانون کی ڈیٹ ہوگی، مثال کے طور پر آپ 1 تاریخ کو ایک قانون بناتے ہیں تو آپ 25 تاریخ میں اس کا نفاذ نہیں کر سکتے، پچھلی ڈیٹوں میں نہیں کر سکتے۔ وہ قانون نئے کیسز میں تو لاگو ہوگا، پرانے کیسز میں تو لاگو ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کو جنسی طور پر نامزد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی قانون میں کوئی ایسی شک دیکھنی ہوگی، اور اس کے لیے تمام قانون دانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ وہ سارے جب اکٹھے ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کو کس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ تو ایک بڑا پیچیدہ سا کیس ہے، اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا آسان ہے کہ ان کے کھپ ڈالنے سے، ان کے زور ڈالنے سے پھانسی دے دی جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھانسی کسی حالت میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زینب کا ہو یا پپو کا کیس جو ضیاء الحق کے دور میں ہوا ہے، اس میں ریپ اور ساتھ میں مرڈر ہوا ہے۔ مرڈر کی صورت میں تو آپ پھانسی کی سزا کی گنجائش ہے، لیکن ریپ اور ڈکیتی کے کیس میں پھانسی کا کوئی قانون پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کیسے دیں گے پھانسی؟ اب یہ جتنی بھی بحث چل رہی ہے، اس کو تو فوری طور پر پارلیمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کہ یہ قانون ہوگا، نامزد کریں گے، پھانسی دیں گے، یا جو بھی کرنا ہے، جو سخت کرنا ہے۔ لیکن اس کیس میں تو وہ بری ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو بھی جرم کیا ہوا ہے ان کی کافی وہ سہولت ان کو مل جائے گی، کیونکہ جو خاتون ہیں وہ فرانس کی شہری ہیں، اور پاکستان کے سسٹم میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر کم سے کم آپ کہیں تو یہ 4-5 سال تو اس کا ویسے ہی وہ چلتا رہے گا۔ تو کیا وہ خاتون 4-5 سال تک رہے گی؟ وہ تو آج ہی فالو نہیں کر رہی، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ بار بار اس کی عزت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسے تو ایک سمبل بنا دیا گیا، کہ اس کی آج اس کے وہ ویئر اباؤٹس بتائے جا رہے ہیں، کبھی اس کی تصویریں کوئی چھاپی جا رہی ہیں، تو اس کو پبلسائز کر رہے ہیں، اس کو اب وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک ماڈل بن چکی ہے، جس کی اپنے معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہ گئی ہوگی، اس کی اپنے خاوند کے سامنے عزت نہیں رہ گئی ہوگی، اس کی اپنی فیملی فرینڈ سب میں وہ عزت نہیں، اسے تو اس طریقے سے اچالا گیا کہ وہ اس نے اپنے دوست کو فون کیا اور اپنے والدین کو فون نہیں کیا، جبکہ جس بندے کو فون کیا وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے، تو ایسے رشتے کو بھی ایکسپلائٹ کر کے اس کو پورٹرے کیا گیا کہ جیسے وہ کوئی غلط عورت ہے اور اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے اور اس نے اپنے یار کو فون کر دیا۔ تو جس معاشرے میں ایسی چیزیں ہوں گی وہاں آپ کس طرح بات سزاؤں کی کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اس طریقے سے کسی کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پولیس ٹوٹلی پولیٹیسائز ہو چکی ہے، گورنمنٹ نے کتنے لوگوں کو، کتنے پولیس آفیسرز کو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ، کتنے پولیس والے اب تک اس پنجاب میں چینج ہوئے ہیں۔ پنجاب میں کرائم ریٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے گورنمنٹ جو پولیس آفیسر تھوڑا سا اگر وہ شہباز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف کوئی تھوڑا سا بھی جھکاؤ رکھتا ہے تو اس بندے کو یہ ہٹا دیتے ہیں، اس بندے کو ڈسکریمنیٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی وہ عزت اچھال کے اس کو پولیس سروس کے لائق ہی نہیں رہنے دیا جاتا۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر جب تک وہ پرماننٹلی نہیں رہے گا وہ کیسے انصاف کرے گا، کیسے تفتیش کرے گا؟ آپ کو پیچھے سے ڈنڈا ہے کہ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں،
آپ تو گئے کام سے، آپ کس طرح کریں گے؟ نہ آپ کے ملزمان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی پولیس ایکشن لینے کو تیار ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہم نے چلے جانا ہے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم دشمنیاں مول لیں، لوگوں سے وہ کریں۔ تو وہ ایک سستی قسم کی انویسٹیگیشن ہے۔ یہ پولیس کی خوش قسمتی ہے کہ جو مجرم عابد ہے اس نے شیشہ توڑا تو اس کا بلڈ جو ہے وہ شیشے کے اوپر گر گیا، اور پولیس نے وہی خون کا سیمپل جو تھا ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اٹھایا، اور اس کو اٹھا کے دیکھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ ایک پرانا سیمپل جو 2013 کا تھا اس سے وہ میچ کر گیا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ ایک شخص اتنا بڑا جرم کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی اویلیبل ہے، پولیس کے پاس ہے، لیکن پولیس اس کو کبھی چیک ہی نہیں کیا آج تک کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور اس کے خلاف کوئی ایسا سسٹم کیا جائے تاکہ وہ اس چیز میں جس چیز میں وہ انوالو ہوتا جا رہا ہے اس سے اس کو وہ نکالا جائے کہ وہ نیکی کی طرف آئے یا برائی سے نکلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب تک ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں عورتوں کی عزت کرنی پڑے گی، انہیں سیکھنا پڑے گا کہ عورتیں بھی ایک وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کس طریقے سے انٹیروگیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ اس کی پبلسٹی کرتے ہیں، اور سی سی پی او جو کہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نکلی کیوں، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، اس کو موٹر وے سے کیوں نہیں، موٹر وے کیا آپ کے باپ کی تھی، کیا آپ کے پیسوں سے بنی ہے؟ جب جس کا دل چاہے گا وہ وہاں جائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ کسی کو بائنڈ کر دیں کہ آپ موٹر وے سے نہ جائیں، آپ فلانے سے نہ جائیں؟ اور دوسری چیز جس کو آپ پورٹرے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس تو جی ایک ہی وہیکل ہے پورے اس موٹر وے کے لیے، سیالکوٹ گوجرانوالہ موٹر وے کے لیے تو ایک ہے۔ اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے جو کروڑوں کے بجٹ یہ یوز کرتے رہے ہیں اور گاڑیاں پہ گاڑیاں ان کو الوکیٹ ہوئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ تو آفیسرز کے گھروں میں کھڑی ہیں، آفیسرز کی بیویاں اس پہ عیش کر رہی ہیں، آفیسرز خود، ان کے بچے، ان کی بیویاں۔ یہ کون سا آپ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھے اس لیے یہ واردات ہوئی، آپ کے پاس پولیس فورس نہیں ہے؟ آپ نے کتنے بندے وہ عائد کیے ہیں آپ کے پاس؟ وہ سارے کیا انگوٹھا چھاپ تھے؟ وہ آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، انگوٹھے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایک انوالو نہیں ہے، یہ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ جواب تو ہمیں پہلے پولیس سے لینا ہوگا کہ پولیس یہاں کیا کرتی ہے، کس قسم کے حرکتیں اس کی ہیں، پولیس کیا چاہتی ہے، کیا پولیس سے بتانا ایک جرم بن گیا ہے؟ پولیس تو اس میں ایک پارٹی نظر آ رہی ہے اس پورے کیس میں۔ اگر آپ دیکھیں تو پولیس کا رویہ انتہائی مشکوک ہے، کوئی انویسٹیگیشن اس کا پراپر نہیں ہے، کھپ ڈالی ہوئی ہے، مجرم اچانک ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی سوچنے والی بات ہے کہ اس کو اطلاع کیسے ہو جاتی ہے کہ پولیس آنے والی ہے تو بھاگ جاؤ آپ؟ اور پولیس فائرنگ کیوں کرتی ہے جب پولیس کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہائی پروفائل کرمنل ہے؟ تو پولیس کا ڈی ایس پی صاحب جب وہ اس کو پکڑنے جاتے ہیں تو عین موقع پہ فائر مار دیتے ہیں، گن شاٹ کرتے ہیں، ہوا میں کرتے ہیں۔ یہ کس کو انڈیکیٹ کیا گیا؟ اس جگہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈولفن جاتی ہے تو ڈولفن جب فائرنگ کرتی ہے تو مجرم بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ عجیب سا نظر آتا ہے۔ اور ساتھ میں اس کے ایک چیز جو سب سے بڑی ہے کہ خاتون کے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر وہ 1000 روپے کا نوٹ ڈاکو کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ ڈاکو کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ خاتون نے 1000 روپے کا پیٹرول منگوایا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جب تک ان کو دیکھا نہیں جائے گا
मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं, हम आवाम चीखती रहे, आवाम रोती रहे, आवाम खप डालती रहे, पुलिस के कानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस जो करना चाहती है वो सिर्फ वो यही है कि मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ होगा, और वो 1 घंटा 2 घंटे तक वो औरत कहती है कि पुलिस आई नहीं, पुलिस कहती है हम 5 मिनट में पहुंच गए वहां पे। 2 किलोमीटर का रास्ता है मुश्किल से मोटरवे से टूल प्लाजा तक। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सच्चा कौन झूठा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे शुक्रिया का मौका दें। मेहरबानी।